مجذوب سے متعلق گفتگو فرماتے ہوئے حضرت واصل بن واصف ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی محبت میں چلا تو اس کی پہلی حالت مجاز ہے۔ انسان کو انسان سے محبت ہو گئی، چاہے ماں سے، باپ سے یا شیخ سے ہی ہو، اس کو اپنے محبوب کی شکل اور محبوب کا نام یاد ہو گیا، اس نام سے محبت ہو گئی۔ کچھ ایسا بعد محبت جب شدت اختیار کر گئی تو ایسی چیز آ گئی کہ طالب مطلوب کے پاس سے پہچانے بغیر گزر جاتا ہے، یعنی کہ مطلوب کی طلب اتنی شدید تھی کہ وہ حدود سے نکل گیا اور اس مقام پر جا پہنچا جہاں اس کو اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ محبت میں ایسا مقام آ گیا کہ اس محبوب کا نام بھی یاد نہ رہا اور نہ اپنا نام یاد رہا۔ محبت میں چلتے چلتے انسان سراپا محبت ہو گیا۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قطرہ دریا سمندر میں جا کر مل گیا۔ اگر قطرہ دریا میں مل گیا تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرا نام کیا ہے۔ اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھو کہ محبت میں دو ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ ایک ساتھی چلتے چلتے دعا کے ذریعے یا کسی فقیر کے ذریعے کسی اور منزل پر پہنچ گیا۔ اب پہلی منزل اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اگر دوسری منزل نے اسے مکمل طور پر نہ تھاما تو وہ شخص گر کے ملنگ یا مجذوب ہو جائے گا۔ اب حال یہ ہے کہ وہ شخص پہلے مقام سے تو نکل گیا مگر اگلے مقام سے جگہ نہ دی یا جگہ دے کے چھوڑ دیا۔ میں تیری جستجو میں بڑی دور آ گیا، تجھ سے بھی بے نیاز سا اب ہو گیا ہوں میں۔ یہ مقام ہوتا ہے مجذوب کا کہ نہ اپنا نام یاد ہے نہ دوسرے کا۔ اس کو کہتے ہیں بے نیاز آرزو۔ سفر آرزو کا ہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دشت آرزو۔ دشت آرزو میں چلتے چلتے محبت میں جا پہنچا۔ محبت اس نے انسان سے کی ہوتی ہے لیکن پھر بے خواہش دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اس مقام پر مجذوب پیدا ہو جاتا ہے۔ مجذوب اپنی خواہش دنیا میں نہیں رکھتا، اپنا ارادہ نہیں رکھتا، اس کو ارادہ کرانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ مجذوب سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ادھر کر دے اور ہو سکتا ہے وہ ادھر کر دے، تو ان لوگوں سے بگڑی بن سکتی ہے اور بنی بگڑ سکتی ہے۔ ایک ایسے بھی مجذوب تھے کہ جن کے پاس کوئی جاتا تو سب سے پہلے وہ گالیاں شروع کر دیتے، پھر مارنا بھی شروع کر دیتے، اور اگر مار کے دوران انسان کچھ کہتا تو اس کا کام خراب ہو جاتا تھا۔ بعض اوقات مجذوب ہوش میں بھی آ جاتا ہے اور مجذوب کو ہوش میں لانے والا بھی وہی ہے جو اس کو بے ہوش کرنے والا ہے۔ مجذوب کا مقام وہ مقام ہے جہاں مذاہب مل جاتے ہیں۔ یہ بہت مشکل مقام ہے، اس میں صرف توحید رہ جاتی ہے۔ یہ کیا مقام ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، یہ سب باتیں چھوڑ دو، بس مجذوب ہوتا ہے۔ یہ فنا کا مقام ہے اور یہ بقا کے مسافر ہوتے ہیں۔ وہ اپنا سینہ چاک کر کے آتے ہیں اور اپنا نام گم کر کے آتے ہیں۔ انہیں نہ اپنا نام آتا ہے نہ کسی اور کا، نہ ان کی کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، نہ کوئی نظام ہوتا ہے۔ تو مجذوب بھی ہوتا ہے، صاحب حال بھی ہوتا ہے اور صاحب واردات بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو اختیار بھی دیا جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ حکومت بدل دو، چوپٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اس کے مزاج کی مرضی ہوتی ہے، کبھی ادھر کر دے کبھی ادھر کر دے۔ جب کوئی اچھا سا روحانی نظام آ جائے تو حالات متوازن ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اپنا کام کر گیا، جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ ہندو اکثریت کے اندر بے ہتھیار مسلمان اقلیت نے ملک کریٹ کر لیا۔ بڑی بات تھی اور پھر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ملک ٹوٹ گیا اور آپ کو ابھی تک چین نہیں ہے۔ پچھلا دور گزر گیا، بھٹو صاحب فوت ہو گئے، ضیاء صاحب بھی چلے گئے، مگر تم یہ کہتے جا رہے ہو کہ بھٹو نے کیا یہ تھا اور ضیاء نے کیا یہ تھا۔ تم یہ دیکھو کہ تم خود کیا کر رہے ہو۔ مجذوب کا مقام یہ ہے کہ وہ قانون سے باہر ہے، ضابطے سے باہر ہے۔ وہ اللہ کے ہاں قبول لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خیال میں اور اس حال میں گم ہو گئے۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے۔